اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک داستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نظام الدین شوال۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اسی ٹائم سے حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے، اور آج بھی وہی لڑائی در قیامت چلتا رہے گا۔ اور اسی حق اور باطل کی لڑائی میں آپ کو جانا پڑے گا کچہری میں، اور کچہری میں بھی حق اور باطل کی لڑائی کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک وکیل کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس پھر اس وکیل کے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اپنا حق سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس کچہری میں ایسے بھی بہت عظیم ستارے ہوتے ہیں جو اپنے ہی جیب کے خرچے سے غریب لوگوں کا حق ان کو دلواتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت کم ہی ملتے ہیں، اور ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی تعارف آپ سے کروا دیں۔ تو انہی چند لوگوں میں جو ہمارے ساتھ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی انہی میں شریک ہے، تو ہم ان سے سوال کریں گے اور جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ اس نے آخر یہ شروع کیوں کیا ہے۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، آپ کا نام اپنے بتائیں۔ میرا نام مولانا غلام مصطفیٰ ہے، میں ڈسٹرکٹ کٹک تحصیل پنڈی گیب سے بلانگ کرتا ہوں۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ کا پوسٹ میں نے فیس بک پر پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فری ٹائم دیتے ہیں اور لوگوں کا کیس فری کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ ملک صاحب آپ نے یہ شروع کیوں کیا، اس کے مین وجہ کیا ہے؟ حالانکہ لوگ تو وکالت کرتے اسی لیے ہیں کہ صحیح خاصا پیسہ ہے اور اچھے پیسے آئے، تو آپ جیب کے خرچ سے پیسے کام کر رہے ہیں لوگوں کا، کیا وجہ ہے اس کا؟ جی، میں بیسیکلی ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، تو میرے والد نے تقریباً 23 سال ایک پارٹیشن کی کیس لڑتے رہے ہیں، تو 23 سال ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پریمشن کا بھی کیس ہمارے ابو کا تھا، تو ابو نے کورٹ کچہری کے چکر لگا کے اس حد تک پہنچے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنانا ہے جو لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کے کیسز فی سبیل اللہ لڑے گا۔ تو اس لیے میں اپنے ابو کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے یہ پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے۔ تو جب کہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، 100+ کیسز میں نے فری آف کاسٹ پہ لڑے ہیں۔ جو بھی مستحق افراد ہیں جو وکیل کی فی افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں نے ان کے کیسز لڑے ہیں۔ 100 سے اوپر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیس کو ابھی تک حل کیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ نے بتایا کہ والد تو یہ آپ کے اوپر اپنا کیس آیا ہوا تھا، اسی حوالے سے آپ نے یہ عہد کر لیا والد صاحب نے اور آپ کو وکیل بنایا، ایسا ہی ہے؟ ایسی ہے، میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں خدمت مخلوق خدا کروں۔ میں کالی لاہی میں ایک شعر پڑھتا تھا کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ تو میں نے باطل کے ساتھ ہر دفعہ ٹکر لیا ہے۔ اب جو بھی غریب بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا دستے بازو بنوں گا، اس کی زبان بنوں گا، اور انشاءاللہ میں غریبوں کا ہمدرد بنوں گا، غریبوں کا ساتھی بنوں گا۔ اس فیلڈ میں نے کافی دوستوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ میرے ساتھ ملک بلال جو میرے دوست ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، مجھ سے جونیئر ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے یہ پلاننگ کی ہے کہ یہ جو غریب لوگ ذلیل ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم اکٹھے، پہلے میں اکیلا کام کرتا تھا، اب وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہم نے پورے پاکستان میں اچھے دوست تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ راولپنڈی میں ہے، پنڈی گیب میں میرا ذاتی آفس ہے، اسلام آباد میں ہے، اب نوشہرہ، لاہور، ثوابی کا آج ایک دوست کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ تو اس طرح پورے پاکستان میں کہتا ہوں کہ میرا نیٹ ورک ہو، اور جو لوگ قلعے کچہریوں سے تنگ ہیں، وکیلوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، جو
غریب لوگ ہیں ان کا کیس ہم فی سبیل اللہ لڑیں۔ ملک صاحب، اسلام آباد اور اٹک کی آپ نے بات کی، تو اس کے علاوہ آپ کے راولپنڈی میں بھی آپ کا دفتر ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی آپ پری کیس کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل جناب، میں پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بندے کے پاس وکیل فی نہیں ہے تو وہاں میں وکیل ارینج کر کے دے سکتا ہوں، اور اگر وہ وکیل فی لے گا تو میں اسے اپنی پاکٹ سے فی دوں گا، اپنی جیب سے۔ اچھا وکیل صاحب، ابھی آپ کے پاس کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں فری والا جو ہے؟ جی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 100+ کیسز جو ہیں وہ میں نے فری آف کاسٹ لڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت میرے پنڈیگے میں تقریباً 350 کیسز ہیں۔ سب سے زیادہ جو میرے پاس کیسز ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، پارٹیشن ہے، ڈیمارکیشن ہے، اس کی اپیلیں ہیں۔ ممبر بورڈ میں بھی ریسنٹلی میں لاہور گیا تھا، ممبر بورڈ میں ایک اپیل تھی، وہ بھی غریب بندہ تھا، اس کی 10 کنال زمین تھی، تو اس کا جو میجر پورشن ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ایک بندے کو نوازا ہے، اس سے پیسے لے لیے ہیں، تو میں نے اس کی اپیل کی اور فری آف کاسٹ پہ کی ہے۔ ریونیو ممبر بورڈ کا جو مین آفس ہے وہ لاہور میں ہے، اس کی جو لوکل ڈویژن میں ہے اور راولپنڈی میں ہے، اب بھی اس کی 24 ڈیٹ ہے، اس میں انشاءاللہ میں پیش ہوں گا۔ تو وہ غریب بندہ تھا، میں نے فری آف کاسٹ پہ اس کا کیس لڑا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی ذات مجھ پہ راضی ہو جائے، میں غریبوں کی خدمت اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے کہا کہ پشاور سے بھی میرے پاس کوئی کیس آیا ہوا ہے، جو یہاں کا ان کا کوئی کیس ہے، پٹھان ہے، تو آپ پٹھانوں کا بھی آپ کیس کرتے، تو اس میں تو میرے خیال میں آپ نے لسانیت اور قوم پرستی کو بھی تھوڑا سا آپ نے ترک کیا ہوا ہے۔ ایسی بات ہے، میں کراچی سے بھی مجھے کافی کالز آتی ہیں، کوئٹہ سے کال آتی ہیں، کوئٹہ میں میرا ایک دوست ہے، میرا جونیئر ہے، جسے 1 سال تک میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، لاسٹ ایئر کو میں نے کمپلیٹ کرایا ہے، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب انشاءاللہ میں آفس بنانے لگا ہوں، اور کوئٹہ کا جو بھی کیس ہوگا انشاءاللہ میں فی سبیل اللہ لڑوں گا۔ وہ خٹک فیملی سے ہے اور کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب میں انشاءاللہ کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ میں انشاءاللہ اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا ہوں تاکہ پاکستان کی عوام خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کرے اور اس کے اپنے حقوق مل سکیں، ان کو اپنا حقوق مل سکے۔ ملک صاحب، جب آپ یہاں سے آپ پیسے نہیں نکلواتے تو آپ کا خرچے کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ بیسیکلی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے والد ایک ذمہ دار ہیں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے 2 سیزن لگتے ہیں، ایک مونگ پھلی کا سیزن لگتا ہے اور ایک گندم کا، تو گائے کے بگائے جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو مجھے ابو دیتے رہتے ہیں، جب بھی پیسے ضرورت ہوتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ مجھے آج 10,000 چاہیے، 15 چاہیے۔ ابو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے پیسوں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ابو نے خود ہی مجھے کہا ہوا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، آپ نے ان کا کیس فری آف کاسٹ پہ لڑنا ہے، اور ان کی جو فائلوں کا خرچہ ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے، تو اس لیے میں جو غریب لوگ ہیں ان کا کیس لڑتا ہوں۔ یہ دنیا کا میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا بندہ ہوگا جو کمائی تو کرتا ہے لیکن کسی سے وصول نہیں کرتا، اور خود اپنی جیب کا جو خرچہ ہے وہ اپنے والد صاحب سے وصول کرتا ہے اور اسی سے خرچہ کرتا ہے۔ اس میں ایک بات ضرور ہے، اگر کچہری میں آپ آ جائیں اور آپ کو صرف ایسا مخلص انسان مل جائے جو پیسے نہ بھی لیتے ہو، پیسے لیتا بھی ہو لیکن اگر وہ مخلص ہو، تب ہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو ان سے دوبارہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں یہ پہلا وکیل صاحب ہوگا کہ جو اپنا جیب خرچ بھی جو ہے نا والد صاحب سے لیتا ہے۔ اچھا وکیل صاحب، اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں کیس کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہ خرچہ بھی آپ خود اٹھا لیتے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے کسی سے لینے کے لیے کوئی خرچہ وغیرہ؟ بالکل، میں اگر دوسری شہر میں جانا ہوا نا تو ہم 2 دوست ہیں، تو ہم دونوں آپس میں کٹ وٹ کر کے خود ہی پیسے ڈالتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، 2 گاڑی رکھی ہوئی ہیں، میرے دوست نے بھی رکھی ہوئی ہے اور میں نے بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو ایک گاڑی پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی جیب سے خرچہ کر کے دوسری شہر میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کسی دوست کے ساتھ رابطہ کر کے وہ کیس اس کو ٹرانسفر کریں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ غریب بندے ہیں،
اس کا کیس فری آف کاسٹ پہ آپ نے فائٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی دوست مل ہی جاتا ہے، کیونکہ جس انسٹیٹیوشن سے ہم نے پڑھا ہے اس انسٹیٹیوشن سے ہم نے 450-500 دوست ہمارے تھے جن سے اب بھی ہم رابطے میں ہیں، اور دوست بھی ہمارے اچھے ہیں کہ جو کتنے کیسز ہیں جو وہ بھی انہوں نے بھی فری آف کاسٹ پہ لڑے ہیں۔ آخر میں ہم اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اسی باتوں پہ ختم کریں گے، اور وکیل صاحب کا بھی ٹائم ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس بھی اقلاع کے پاس ایک ہی کچہری ہوتی ہے، اور اس کے پاس اسلام آباد ہو گیا، اٹک ہو گیا اور راول پنڈی ہو گیا، یہ تینوں جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کیس کے لیے جاتے ہیں۔ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ دنیا میں جو ہے نا بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے ستارے ہیں جو صرف خدمت خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، راول پنڈی ہو گیا، اسلام آباد میں ہو گیا، تو آپ رابطہ کر کے، ہم نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا جو بھی حق ہو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا حق مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی نظام الدین شمال کو دیجیے اجازت، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔